بلوچستان میں فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوا حملوں میں 3 اہلکار 2 مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے۔ ISPR بارکھان میں لاپتہ شخص کی نعش برآمد۔ مسنوگ میں فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی شہرت یافتہ فکشن نگار میلان کنڈیرا انتقال کر گئے۔ آج جولائی کی 13 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ضلع سوئی میں جاری آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز اور بھاری ہتھیاروں سے لیس مشتبہ افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 3 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ آپریشن کے دوران 2 مشتبہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ تربت میں سرکاری ذرائع کے مطابق کیچ کے علاقے آبسر میں گزشتہ شب سیکورٹی فورسز کی تربیتی کیمپ پر UBGL جدید ہتھیاروں سے گرینیڈ حملہ کیا گیا ہے، جو کیمپ سے باہر گر کر زوردار دھماکے سے پٹ گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس ذرائع کے مطابق بارکان ایشانی کے علاقے میں پہاڑ سے نعش برآمد کی گئی ہے، جس کی شناخت اللہ بخش ولد توقلی مسوری سے ہوئی ہے، جو مقامی چرواہا تھا جو 1 ماہ قبل لاپتہ ہوا تھا۔ کڑکوچا میں مسلح افراد نے مامدہ ولد شیردل نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے میں ایک خاتون کے قتل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم اس کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ تربت میں ڈکیتی کی واردات، میڈیکل اسٹور لوٹ لیا گیا۔ ڈکیتوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ تربت سٹی کے علاقے دشتی بازار میں شب 10 بجے کے قریب 4 مسلح افراد نے حسن حسین میڈیکل اسٹور میں گھس کر گن پوائنٹ پر میڈیکل اسٹور میں نقدی و دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیے، جبکہ اس دوران فائرنگ کر کے ایک شخص کو بھی زخمی کر دیا۔ مذکورہ واقعے پر انجمن تاجران اور میڈیکل اسٹور ایسوسی ایشن کی وفد کا SSP کیچ سے ملاقات۔ ڈکیتی کی وارداتوں کے متعلق اپنے تحفظات پولیس کو پیش کیے۔ انجمن تاجران کیچ کے صدر اسحاق روشن دشتی کی سربراہی میں وفد نے SSP کیچ محمد بلوچ سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ مذکورہ واردات پر اپنے تحفظات سے SSP کیچ کو آگاہ کیا۔ SSP نے وفد کو یقین دلایا کہ بہت جلد اس گروہ کو گرفتار کیا جائے گا، جبکہ پولیس چیکنگ اور گشت کو بڑھایا جائے گا۔ قلات میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں تصادم، خواتین سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق قلات کے علاقے کپوتو سیخامون میں زمین کے تنازع پر عمرانی قبیلہ کے 2 شاخوں میں تصادم کے نتیجے میں ڈنڈوں اور چاقوؤں کا دونوں طرف سے آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال قلات منتقل کر دیا گیا، جبکہ قبائلی سربراہوں کی مداخلت پر 2 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ ریاست ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بند کر دے۔ بلوچستان میں طلباء سے لے کر سیاستدان محفوظ نہیں رہے، سردار اختر جان مینگل۔ BNP کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ 10 دن گزر گئے ہیں، وفاقی حکومت نے تاحال وڈ معاملے پر کوئی رابطہ نہیں کیا۔ صادق سنجرانی وڈ آئے تھے، ملاقات کی اور کچھ پیغامات وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بھجوائے ہیں۔ شہباز شریف نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وفاقی حکومت بلوچستان کو نظر انداز کرتی آ رہی ہے۔ وفاق کا مسئلہ ایک جگہ، لیکن بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی عید الاضحیٰ کے بعد کوئی نہیں آیا۔ 14 جولائی کو بلوچ قوم کے قتل عام میں ملوث ریاستی دہشت گرد کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی چشم پوشی و بلوچستان کے مجموعی مسائل و وفاقی اداروں کی بے جا مداخلت پر بلوچستان کی عوام مایوس ہے۔ ان ڈیتھ اسکواڈ سے نہ تو بلوچستان آزاد ہے اور نہ ہی بلوچستان میں رہنے والا کوئی قبیلہ اور فرد آزاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی ڈیتھ اسکواڈ کو کوئٹہ شہر میں بھی ٹرانسفر کر دیا گیا، جس سے کوئٹہ شہر کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ کوئٹہ کے شہری اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی شفیق مینگل سرکاری سرپرستی میں دن آتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی میں طلباء کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء محفوظ نہیں ہیں تو بلوچستان کے سیاستدان کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
بلوچستان کی 12 میں سے 10 جیلوں میں ڈاکٹرز نہیں رپورٹ۔ بلوچستان کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے طبی سہولیات کے فقدان کا انکشاف ہوا ہے، جس کے مطابق صوبے کے 12 میں سے 10 جیلوں میں ڈاکٹرز تعینات ہی نہیں۔ قیدیوں کے لیے ادویات کی مد میں دیے جانے والے فنڈ کو بھی 60 لاکھ سے کم کر کے 30 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں 4 سینٹرل 8 ڈسٹرکٹ جیلیں واقع ہیں، جہاں پر 3000 سے زائد افراد قید ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ کی سب سے بڑی جیل سینٹرل جیل مچ سمیت 10 جیلوں میں قیدیوں کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹرز بھی موجود نہیں۔ ان جیلوں میں ڈاکٹرز کی بجائے کمپاؤنڈرز ہی قیدیوں کے علاج کے لیے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ BalochistanAffairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ آدھی دنیا قرضوں کے بحران کی وجہ سے تباہی میں ڈوب رہی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ دنیا کے ممالک کی قرضوں کی حالت پر اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ دنیا کے 3 ارب سے زائد آبادی والے ممالک صحت و تعلیم سے زیادہ قرض پر خرچ کرتے ہیں۔ صحت و تعلیم سے زیادہ قرض و سود پر خرچ کرنے والے ممالک میں دنیا کی آدھی آبادی بستی ہے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا قرضوں کے بحران کی وجہ سے تباہی میں ڈوب رہی ہے۔ 2022 میں عالمی سطح پر عوامی قرض $92 ٹریلین تک پہنچ گیا۔ UN کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ قرضوں کا بوجھ غریب ممالک پر ہے، اس لیے اسے عالمی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ نہیں سمجھا جاتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر عوامی قرضوں کی سطح حیران کن طور پر بڑھ رہی ہے۔ قرضوں کا بحران نظام کی ناکامی ہے، اس کے خلاف کارروائی آسان نہیں لیکن بہت ضروری ہے۔ روس سے تنازعہ ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا، امریکہ۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جانا مستقبل قریب میں نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی، اور یوکرین کے صدر زیلنسکی بھی سمجھتے ہیں کہ نیٹو ممالک کی ذمہ داریاں اس بات سے کہیں زیادہ اہم ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جائے۔ لتھوانیا میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو اجلاس میں G7 ممالک نے واضح کیا ہے کہ جب تک ضرورت پڑی یوکرین کی بھرپور مدد کی جائے گی، اور روسی اثاثے اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک ماسکو ہرجانہ نہیں ادا کرتا۔ نیٹو کے 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد اعلامیہ میں G7 ممالک نے محفوظ، خود مختار، جمہوری اور آزاد یوکرین کے اسٹریٹجک ہدف کو حاصل کرنے کا عزم دہراتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کا تحفظ ہی یورو اٹلانٹک خطے کا تحفظ ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ روس کے خلاف فورس اور فاصلے تک مار کرنے والا اسلحہ یوکرین کو ترجیحی بنیادوں پر دیا جائے گا، دفاعی صنعت مستحکم کی جائے گی اور کیف سے خفیہ معلومات کا بھی تبادلہ کیا جائے گا۔ یوکرینی فوج کی تربیت اور ان کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی جائیں گی، جبکہ دیگر ممالک جب چاہیں G7 اعلامیہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اعلامیہ میں یوکرین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یوکرین اس کے بدلے اتحادیوں کی سیکورٹی میں کردار ادا کرے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، عدالتی نظام، کارپوریٹ گورننس، پبلک ایڈمنسٹریشن، سیکورٹی سیکٹر اور معیشت کے شعبوں میں اصلاحات کی جائیں گی۔ اعلامیہ کے مطابق یوکرین اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو جدید بنائے گا، مسلح افواج پر جمہوری سویلین کنٹرول مضبوط کیا جائے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین کو اسی وقت نیٹو میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی جب تمام اتحادی ممالک اس ضمن میں شرائط پر عمل نہیں کر لیتے۔ روس کے صدارتی ترجمان پیسکوف نے خبردار کیا ہے کہ G7 ممالک کے اس اقدام کے انتہائی منفی نتائج نکلیں گے۔ میلان کنڈیرا ناول وجود کی ناقابل برداشت لطافت کے مصنف 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ چیک میں پیدا ہونے والے ناول نگار نے فلسفیانہ قیاس آرائیوں کو سیاسی تنقید اور شہوانی شہوت انگیز جذبے کے ساتھ ملایا۔ چیک میں پیدا ہونے والے مصنف جنہوں نے کمیونسٹ حکمرانی کے تحت وسطی یورپ کے ثقافتی اور سیاسی جبر کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ کنڈیرا کے ادبی موضوعات میں محبت اور جلا وطنی سے لے کر سیاست اور ذاتی تجربات تک سب کچھ شامل ہے۔ کنڈیرا کے 1984 میں شائع ہونے والے ناول وجود کی ناقابل برداشت لطافت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ان کی بہت
सी दीगर अदबी तख्लीक़ात और तसनीफ़ात की तरह दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और 1988 में उस पर एक बहुत मशहूर फ़िल्म भी बनाई गई थी, मगर ख़ुद चेक जमहूरिया में ये नावल 2006 तक कभी शाये नहीं हुआ था। चेक निजात फ्रांसीसी अदीब मेला कुंडेरा की मौत की तस्दीक मौजूदा चेक जमहूरिया के शहर और उनकी जाए पैदाश परनो में मेलान कुंडेरा लाइब्रेरी की तरफ से भी कर दी गई। इस लाइब्रेरी की तर्जुमान आना मराजुआ ने बुध 12 जुलाई के रोज़ बताया, मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये ऐलान करती हूँ कि मेलान कुंडेरा कल मंगल 11 जुलाई के दिन तवील अलालत के बाद पेरिस में अपने घर पर इंतकाल कर गए। इस खबर की मज़ीद तफसीलात आप बलूचिस्तानअफेयर्स.com पर पढ़ सकते हैं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और Facebook पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब-ओ-शबात।